إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم۔ گزشتہ چند دنوں سے آپ کے سامنے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور ایک دوسرے کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، اور جب میاں بیوی ایک دوسرے کے یہ حقوق اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکیں تو پھر شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ بات طلاق کی نوبت تک پہنچ جائے تو طلاق دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن طلاق دینے کے جائز اور ناجائز طریقے دونوں ہی آپ کے سامنے کل بیان کیے تھے۔ طلاق دینے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، دیکھیے آپ کے سامنے مکمل تفصیل آ چکی ہے کہ کن مراحل سے گزرنے کے بعد طلاق کی نوبت آئے گی، لہٰذا بات دہرانے کی حاجت اس لیے نہیں کیونکہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ تو جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس کے پاکی کے ایام میں، صرف ان پاکی کے ایام میں جس میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، اس میں صرف ایک طلاق دے اور اس کے بعد اسے عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے۔ اس میں خود بھی سوچے، اسے بھی سوچنے کا موقع دے، اگر دوبارہ بننے کی، دوبارہ صلح سے رہنے کی نوبت آتی ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، اور رجوع کرنے پر گواہ بھی بنا دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف اور صرف زبان سے یہ کہہ دے اور اس پر گواہ بنا دے، یا عملی طور پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے۔ تو صرف یہی ایک جائز طریقہ ہے۔ دوسرا ایک جائز طریقہ جس کو ہم بہتر کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے بہتر ہے، باقی ایک جائز طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر پاکی کے دنوں میں، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد پاکی کے ایام میں جس میں صحبت نہیں کی ایک طلاق دی، اس کے بعد جب ماہواری آئی تو اگلے جب پاکی کے ایام آئیں گے تو اس میں دوسری طلاق دے دے، پھر اسے رہنے دے، پھر جب اگلے پاکی کے ایام آئے تو تینوں طلاقوں کا حق استعمال کرے، لیکن الگ الگ کر کے کرے۔ لیکن یہ چیز زیادہ بہتر یہ ہے کہ صرف اپنا ایک ہی طلاق دے، تاکہ دوبارہ اگر رجوع ہو سکے تو عدت گزر بھی جائے تو کم از کم اس سے دوبارہ نکاح ہو سکے۔ لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں اکٹھی، یا بیوی کو اس کے مینسس کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں طلاق دی، یا بیوی سے صحبت کرنے کے بعد اسے طلاق دی، تو یہ تینوں کی تینوں صورتوں میں اس کا یہ عمل ناجائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی کے اوپر وہ طلاق واقع ہوگی، لہٰذا تین طلاقیں اگر اکٹھی دیں، ایک ہی لفظ سے دیں، تو اگر شوہر نے بیوی سے کہا میں نے تجھے تین طلاقیں دیں، یہ کہا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا گھنٹے اور دنوں کے فاصلے کے ساتھ دی، تو بھی ہر حال میں تینوں واقع ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کے ناجائز ہونے کی وجہ سے وہ طلاق واقع نہ ہو، طلاق تو واقع ہوگی، جیسا کہ روایات میں یہ روایت سے یہ بات بالکل صراحتاً ثابت ہوتی ہے۔ اب جب طلاق دے دی تو ہم نے کل طلاق دینے کا صحیح طریقہ بھی پڑھا اور یہ بات بھی پڑھی کہ شوہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق وہ صرف اور صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ دو طلاقیں دے۔ تو یہ دونوں باتیں کل ہم نے پڑھی، اسی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دینے کے طریقہ یہ ہے کہ تم الگ الگ کر کے دو، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ طلاق کہ جس میں تمہیں عدت کے اندر بغیر نئے نکاح، بغیر نئے مہر، بغیر گواہوں کے رجوع کرنے کا حق مل جائے، وہ ہے کہ جب صرف تم دو کی حد تک اپنا حق استعمال کرو۔ اگر تم نے ایک دے کر یا دو دے کر عدت کے اندر رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تم بھلے اور اچھے طریقے سے رکھو، اور تسریح بِإِحْسَان، یا احسان مندی کے ساتھ اچھے اور عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اب وہ ایک نامحرم ہے، لہٰذا آپ اسے کہہ دیں بھئی ہم نے، اور یہ نکاح یہ جہاں ایک عبادت ہے وہیں ایک سوشل کانٹریکٹ بھی ہے، یعنی دو مرد اور عورت اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، لیکن جب نہیں ہو پا رہے، جب اللہ کی حدود قائم نہیں ہو رہی تو پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو اس میں اتنی کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کی تو بات ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر طلاق دینے پر بیوی ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن شوہر چاہتا ہے کہ میں اسے فارغ کر دوں، یا بعض اوقات اس کا برعکس معاملہ ہوگا، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ
شوہر تو اسے نہیں رکھنا چاہتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اصل غلطی شوہر کی ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس بات کو بھی کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں اس وقت فارغ کروں گا کہ جب میں نے جو تمہیں مہر دیا ہے، لہٰذا وہ میں نے خرچ کیا تمہارے اوپر، تم مجھے واپس کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اگر غلطی تمہاری ہے تو تم اس سے مہر واپس نہیں مانگ سکتے، ہاں غلطی اس کی ہو تو پھر وہ خلا کا ایک طریقہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم واپس لے لو جو کچھ تم نے انہیں دیا مہر میں سے کچھ بھی، الا یہ کہ خلا کی صورت ہو جائے۔ اب خلا کیا ہے؟ خلا کے بارے میں سمجھنا چاہیے، خلا ایک باقاعدہ ایک معاملہ ہے، جس طرح نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اسی طرح خلا میں بھی ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ بیوی شوہر سے یہ کہتی ہے کہ بھئی تم مجھے میں نے جو تم نے مجھے مہر دیا تھا وہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم اس کے بدلے میں مجھے فارغ کر دو۔ تو خلا کے الفاظ سے جب یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو میاں بیوی جب دونوں راضی ہوں تب جا کر خلا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری عدالتوں میں خلا کے نام سے ایک معاملہ ہوتا یہ ہے کہ بیوی عدالت میں یہ شوہر کی شکایت درج کرتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ شکایت درج کرتی ہے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے مجھے اس سے خلا چاہیے۔ عدالت شوہر کو 3 پیشیوں تک بلاتی ہے، اگر 3 پیشیوں تک نہیں آتا تو عدالت اپنی طرف سے اسے خلا کی ایک ڈگری جاری کر دیتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ اب بیوی اس کی بیوی ہے، لہٰذا اگر وہ عورت اس خلا کی عدالت سے اس خلا کی ڈگری لینے کے بعد کہیں اور نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نکاح یافتہ عورت کہیں اور نکاح کرے، لہٰذا اگر وہ کہیں اور نکاح کر رہی ہے تو وہ نکاح نہیں ہے بلکہ وہ ایک ناجائز معاملہ ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ آگے کے معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے زنا شمار ہوں گے۔ لہٰذا خلا، ہاں پھر اس کے لیے اس بات کو جب ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر دارالافتاء میں جب یہ بات آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری جاری کی اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر وہ ایسی وجہ تھی کہ جس میں شوہر باقاعدہ ظالم تھا، جن شرائط پر قاضی کو عدالت کو اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، اگر ان مراحل میں آتا ہے تو ہم اسے اس خلا کے نام سے دی جانے والی ڈگری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فسخ ہو رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت جس کو عام طور سے بلا وجہ عورت یا بلا وجہ یا کوئی معمولی وجہ ہو، وہ وجوہات نہیں جس وجہ کی بنیاد پر شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قاضی کو اس بات کے اختیاروں کو نکاح کو فسخ کر سکے، اگر ان وجوہات میں شامل نہیں ہیں تو وہ اس خلا کی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے بات چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی صورت ہے کہ جب شوہر بیوی سے خلا کی صورت میں نکاح رقم لے سکتا ہے، وہ کہ جب یا تو دونوں ہی نہیں رہنا چاہتے یا خود بیوی نہیں رہنا چاہتی، ان 2 صورتوں میں لے سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ نہیں لے سکتے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اگر یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، دونوں کو ڈرے، تو پھر یہ ایک دوسرے سے خلا کے طور پر شوہر جو ہے وہ رقم لے سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے تو اب آگے اللہ تعالیٰ اور حدود کو قائم نہیں کر سکتے اور پھر یہ جاتے ہیں کسی عدالت کے پاس، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اے حکام، اے عدالت کے والیوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے واقعتاً یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس رقم میں جو ایک عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے شوہر کو دے تو شوہر اسے لے سکتا ہے اور بیوی اسے دے سکتی ہے۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے پیرامیٹرز ہیں، تم اس کو کراس مت کرو، فلا تعتدوها، تم ان سے آگے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو پھانگے گا، ان کو پھلان دے گا، فاولئک هم الظالمون، یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، یہ اپنی جانوں کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اب آگے قرآن کریم نے یہ 2 طلاقوں، چاہے وہ طلاق مال کے پر ہو، مال کے علاوہ ہو، خلا ہو یا سیدھی سادھی طلاق ہو، جب 2 کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب دوبارہ قرآن کریم تیسری طلاق کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح، کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد اس سے تعلق بھی قائم کرے، وہ نکاح بھی درست ہو اور اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے اور یہ اس کی بھی عدت گزار لے، اس عدت گزار لینے کے بعد یہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے اور وہ اسے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ سارا کا سارا شرط کے ساتھ کیا جائے گا، جیسا کہ بعض علاقوں میں یہ حلالے کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، یہ انتہائی ناجائز طریقہ ہے۔ اس پر حدیث شریف میں اس بات پر بڑی مذمت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر، اس شوہر پر جو اپنے لیے بیوی کو حلال کر رہا ہے، اور اس مرد کے اوپر بھی جو
کسی اور کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو در حقیقت ان دونوں سے، اور اس کو آپ کے سامنے کل یہ بات رکھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا التیس المستعار، یہ ایسا شخص ہے کہ در حقیقت جس کو ایک ایسا سانڈ ہے، ایک ایسا بکرا ہے کہ جس کو آپ نے کرائے پر لیا اور اپنی بکری کو آپ نے اس کے ذریعے سے گابن بنایا، تو یہ ایک ناجائز معاملہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرے شوہر نے اسے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ دونوں دوبارہ نئے سرے سے نکاح کریں لیکن عدت کے بعد۔ شرط کیا ہے؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک ہی شرط ہے کہ اگر ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، اگر اب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو قرآن کہتا ہے دوبارہ مت ملو، کیونکہ دوبارہ تم ملو گے تو دوبارہ یہ نوبت آئے گی۔ لہٰذا اللہ کی حدود کیا ہیں؟ اللہ کی حدود یہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اور یہ جو ایک معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہنا کہ نفرت دل میں، کینہ، حسد، بغض، اور پھر اس کی وہ نسل دراصل منتقل ہوگی، تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ میری حدود ہیں، میں اپنی یہ حدود، اپنی یہ احکام جاننے والے جن لوگوں کے اندر علم کی صلاحیت ہو، میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ احکامات آ رہے ہیں تو قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ تم اگر علم والے ہو تو تم پر عمل کرو۔ آگے قرآن کریم یہ ایک بات کہتا ہے کہ اگر اپنی ایک پچھلی بات کو دہرا کر ایک نئی بات کر رہا ہے۔ پچھلی بات کیا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق رجعی دی، یعنی وہ طلاق دی کہ جس میں اس کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر نے کھلے الفاظ میں طلاق دی، اور وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں اپنی رخصت، جس بیوی سے رخصت ہو گئی اس کو طلاق دی ہے، اور صرف 2 یا 1 دیے، 3 کا عدد پورا نہیں کیا، اور چوتھی یہ کہ مال اس کے بدلے میں مال نہیں تھا، اگر مال تھا تو اب اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان 3-4 شرائط پر مبنی کوئی طلاق دی ہے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر وہ عورت اپنی عدت کے اندر ہو، عدت اس کی ختم ہونے کے قریب بھی ہو، تو شوہر کو اس بات کا اجازت ہے کہ وہ اسے رجوع کر سکتا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو قاعدے اور اچھے طریقے سے رکھو، او سرحوہن بالمعروف، یا تم انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تم انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، مثال کے طور پر عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ایک تو طلاق کی تعداد نہیں تھی، شوہر بیوی کو طلاق دیتا، جیسے اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی اسے رجوع کر لیتا، پھر اسے طلاق دیتا، پھر جب اس کی عدت کے ہونے کو ختم ہوتی پھر اسے رجوع کر لیتا، کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ تو قرآن کریم نے ایک تو تعداد مقرر کی، اور دوسرا یہ بات بیان کی کہ دیکھو تم بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا مت کرو۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے اگلی بات یہ کہی وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، میں تمہیں یہ احکامات دے رہا ہوں، یہ میری آیات ہیں، میری آیات کا مذاق مت اڑانا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی تھی، تو آپ نے فرمایا أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنُ أَظْهُرِكُمْ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق کرو گے جبکہ میں تمہارے سامنے ابھی بھی موجود ہوں؟ تو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ ایک تیسری طلاق اپنے تینوں تمہارے حق ہیں، لیکن ان کو تم اکٹھا استعمال مت کرو، ان کو اپنے پاس بچا کے رکھو۔ تو جب قرآن کریم اگر جتنے بھی احکامات اللہ نے پیچھے دیے یہ تمام کی تمام اللہ کی آیات ہیں، ان پر عمل نہ کرنے والا یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر کئی نعمتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، میں نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب اور اپنے نبی کی ایسی سنت نازل کی ہے جو تمہیں زندگی بھر کے تمام مراحل میں تمہاری رہنمائی کرتی ہے، تمہیں واعظ و نصیحت کرتی ہے۔ تو میری تمام نعمتیں ہیں، میں نے تمہارے اوپر جسمانی، تمہاری ہر اعتبار سے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ جو تمہاری روح کی تربیت کرتی ہے، جو تمہیں وحی سے میں نے روشناس کیا ہے، اپنی وحی کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے، اور نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے ذریعے سے۔ چنانچہ آخر میں قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی، قرآن کریم جب بھی احکامات دیتا ہے تو آخر میں یہ بات آئے گی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب تک تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کوئی بھی حکم ہو، نہ تو شریعت کے کرنے کے کاموں پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کے کام جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ایک اللہ کا ڈر ہی ہے جو کسی بندے کو کرنے کے کاموں کرواتا ہے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم،
اگر تم یہ سمجھتے ہو ہم کچھ بھی کر لیں گے کیا پتہ چلے گا، اللہ فرماتے ہیں تم یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز پتہ ہے۔ اب آگے قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اگرچہ اس نے طلاق وہ دی تھی جو کہ رجی تھی، لیکن جب عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہو جانے کے بعد اب نئے سرے سے نکاح ہوگا، نئے سرے سے نیا مہر، اس بیوی کی رضامندی چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عدت ختم ہو گئی تو اب مثال کے طور پر بیوی چاہتی ہے کہ میں دوبارہ اس شوہر کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا احساس عدت کے بعد جا کر ہوا، قرآن کریم نے تو عدت رکھی، شریعت نے تو عدت رکھی، لیکن اس میں ان کو احساس پیدا نہیں ہوا، عدت کے بعد جا کر احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر واقع یہ ہوا تھا کہ روایات میں آتا ہے ایک صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کو، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا۔ عدت کے بعد بیوی بہن بھی راضی ہے اور ان کے شوہر بھی راضی ہیں، یعنی ان کے پاس جب نکاح کے پیغامات آئے تو مختلف پیغامات آئے، ان میں ایک پیغام وہ بھی تھا کہ جو ان کے پہلے شوہر کا تھا، تو ان کو غصہ آیا کہ پہلے طلاق بھی دیے اور پھر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور اب جا کے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لہٰذا انہوں نے کھلے منہ منع کر دیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب یہ دوبارہ مل بانٹ کر رہنے کے لیے تیار ہیں تو تم کیوں منع کر رہے ہو؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم انہیں ہرگز نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِمَعْرُوفٍ، جب یہ دوبارہ راضی ہوں بھلے چنگے کے طریقے کے ساتھ رہنے پر۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس ناصحانہ، اس نصیحت آمیز انداز میں تمہیں نصیحت کر رہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اگر تمہارے اندر اللہ اور آخرت کا ایمان موجود ہے تبھی تم ان چیزوں پر عمل کرو گے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ جو تمہیں میں نے طریقے بتا رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور سب سے اچھے طریقے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آخر میں بیان کر دیا کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نقصان دہ ہے، میں اللہ ہوں، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر طلاق کا مضمون پورا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آگے سے رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے مسائل شروع ہوں گے، اسی لیے ایک زیادہ آیت پڑھی تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔